آج میں اپنے چینل میک ٹی وی پہ محمود غزنوی کے دوسرے حملے بیان کروں گا۔ اس سے پہلے میں اپنے ان دوستوں سے گزارش کروں گا جنہوں نے ابھی تک میرے چینل میک ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ روزانہ کی بنیاد پہ ان تک میری ویڈیوز پہنچ سکیں۔ اگر ہو سکے تو ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ امیر ناصر الدین سبکتگین کے مرنے کے بعد امیر اسماعیل جو کہ اس کا بڑا بیٹا تھا اس کا جانشین ہوا اور اس نے چاہا کہ امیر محمود غزنوی کو میراث سے محروم کر دے، لیکن امیر محمود غزنوی اس پر غالب آیا اور باپ کا جانشین ہو گیا۔ اس نے بلخ کی جانب چڑھائی کر دی اور خراسان پر قبضہ کر لیا۔ جب اس نے اس ملک کو دشمنوں کی گندگی سے صاف کر دیا تو اس کی حکومت کی شہرت ہر طرف ہو گئی اور بغداد کے خلیفہ القادر باللہ عباسی نے ایک نہایت فاخرہ خط اس کو بھیجا کہ اس سے پہلے کسی خلیفہ نے اس طرح کے کسی بادشاہ کو نہیں بھیجا تھا، اور امین الملت و یمین الدولہ کا خطاب عنایت کیا۔ سلطان 1390 ہجری 1000 میں بلخ سے ہرات کو روانہ ہوا، وہاں سے سیستان گیا، وہاں کے حاکم خلف بن احمد کو متی بنا کر غزنی واپس آ گیا اور غزنی سے ہندوستان کی طرف متوجہ ہوا، چند قلعے فتح کر لیے اور پھر واپس آ گیا۔ اس نے ایلے خان کے ساتھ رشتہ دامادی استوار کر لیا اور طے پایا کہ ماورائے نہر ایلے خان کے پاس رہے گا اور سارا ملک سلطان کا ہوگا۔ ماہ شوال 1391 ہجری 1000 میں اس نے پھر غزنی سے ہندوستان کا ارادہ کیا اور 10,000 سوار لے کر پشاور آ گیا۔ راجہ جے پال 12,000 سوار، بہت سے پیادے اور 300 ہاتھی لے کر مقابلے پر آ گیا۔ جنگ شروع ہوئی، فریقین ایک دوسرے سے ٹکرا گئے اور داد شجاعت دی۔ آخرکار سلطان محمود غزنوی کو فتح و نصرت حاصل ہوئی۔ راجہ جے پال 15 افراد کے ہمراہ جن میں اس کے بھائی اور لڑکے تھے گرفتار ہوا۔ ان میں سے 5,000 کفار کو قتل ہوئے۔ کہتے ہیں کہ جے پال کے گلے میں ایک مرثا حمائل تھی جن کو ہندوستان کی زبان میں مالا کہتے ہیں۔ مبصروں نے اس کی قیمت 1,80,000 دینار تجویز کی تھی اور اس کے دوسرے بھائیوں کے گلوں میں بھی قیمتی مالائیں تھیں۔ یہ فتح ہفتہ کے روز 8 محرم الحرام 392 ہجری 28 نومبر 1000 کو ہوئی۔ وہاں سے محمود غزنوی نے قلعہ دیہن کو جہاں جے پال رہتا تھا روانہ ہوا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ جب موسم بہار آیا تو وہ غزنی واپس چلا گیا۔ محرم 393 ہجری نومبر 1002 میں پھر وہ سیستان گیا اور خلف بن احمد کو متی بنا کر غزنی لے آیا، پھر ہندوستان کا قصد کیا اور بھاتیا کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ نواح ملتان سے گزر کر بھاٹیا کی حدود میں قیام کیا۔ وہاں کا راجہ بجیرا اپنی سپاہ اور ہاتھیوں کے ساتھ کثرت سے قلعہ کے استحکام کی بدولت مفرور تھا۔ اس نے اپنے لشکر کو سلطان کے مقابلہ کے لیے چھوڑا اور خود چند آدمیوں کے ہمراہ دریا سندھ کے کنارے جا پہنچا۔ سلطان یہ خبر پا کر اپنا لشکر اس کے تعاقب میں روانہ کیا۔ جب سلطان کا لشکر اس کے پاس پہنچ گیا تو اس نے خنجر مار کر خود کو ہلاک کر لیا۔ لوگ اس کا سر بادشاہ کے پاس لائے۔ سلطان نے اس کے آدمیوں پر تلوار چلائی، بہت سے آدمی مارے گئے۔ مال غنیمت سے بہت سے غلام، ہاتھی اور ہندوستان کی نفیس چیزیں ہاتھ آئیں اور وہ غزنی چلا گیا۔ تمام مال غنیمت میں 280 ہاتھی بھی تھے۔